ابھی تک جو ہم نے پڑھا تھا وہ یہ پڑھا تھا کہ لفظ دو طرح کے ہوتے ہیں. کیا لفظ دو طرح کے ہوتے ہیں؟ ایک محمل اور ایک موضوع. موضوع اس کو کہتے ہیں جو معنی رکھتا ہے، محمل اس کو کہتے ہیں جو معنی نہیں رکھتا ہے. پھر اس کے علاوہ ہم نے پڑھا تھا جو لفظ موضوع ہے، موضوع کی دو قسمیں ہیں، مفرد اور مرکب. مفرد اس لفظ کو کہتے ہیں جو تنہا ایک معنی پر دلالت کرے، اور مرکب ایسے لفظ کو کہتے ہیں جو دو یا دو کلموں سے زیادہ سے حاصل ہو. یہاں تک کلیئر ہو گیا. اب دیکھتے ہیں زمانہ. سب سے پہلے یہ کیا دیکھنا ہے ہم کو؟ زمانہ. زمانہ کس کو کہتے ہیں؟ زمانہ کس کو کہتے ہیں؟ تو زمانہ کہتے ہیں وقت کو. کس کو کہتے ہیں زمانہ؟ وقت کو. زمانے کی تین قسمیں. زمانے کی تین قسمیں. زمانے کی تین قسمیں ہیں، وقت کی تین قسمیں ہیں، یعنی ایسے بھی کہہ سکتے ہیں وقت کی بھی تین قسمیں ہیں اور زمانے کی بھی تین ہی قسمیں ہیں. جو قسمیں زمانے کی ہیں وہی قسم وقت کی ہیں، جو قسمیں وقت کی ہیں وہی قسمیں زمانے کی ہیں. اب کون کون سی قسمیں ہیں؟ پہلی قسم ہے ماضی. ماضی یعنی گزرا ہوا زمانہ. ماضی کس کو کہتے ہیں؟ گزرا ہوا زمانہ. پھر دوسری قسم ہے حال. موجودہ زمانہ. پھر تیسری قسم ہے مستقبل. یعنی آنے والا زمانہ. تو ٹوٹل زمانے کی کتنی قسمیں ہوئی؟ تین قسمیں ہوئی. ماضی، حال، مستقبل. ماضی گزرا ہوا زمانہ جس کو آپ لوگ پاسٹ بھی کہتے ہیں، حال موجودہ زمانہ جس کو پریزنٹ بھی کہتے ہیں، اور مستقبل آنے والا زمانہ جس کو آپ فیوچر بھی کہتے ہیں. تو یہ زمانے کی تین قسمیں ہو گئی. اس کتاب میں مثال دی ہے ماضی گزرا ہوا زمانہ، جیسے امسی. امسی یعنی کہتے ہیں گزشتہ کل کو. امسی گزشتہ کل. اس کے علاوہ انہوں نے آگے مثال دی ہے موجودہ زمانے کی الوقت. یا پھر الیوم. اب یہ تو مثال ہو گئی ہماری ماضی کی یعنی امسی، اور الوقت یہ مثال ہو گئی ہماری موجودہ زمانے کی یعنی حال کی. اب مثال دے رہے ہیں یہ مستقبل کی، الغد. الغد اس کا معنی بھی کل ہوتا ہے، آنے والا کل. آنے والا کل. کلمے کی تین قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف. اسم، فعل، حرف. کلمے کی تین قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف. اس میں تعریف لکھی گئی ہے. اسم اس کلمے کو کہتے ہیں جو اپنا معنی بتانے میں دوسرے کلمے کا محتاج نہ ہو اور کلمے سے معنی کے ساتھ اس کا زمانہ معلوم نہ ہو، جیسے کتابن. فعل اس کلمے کو کہتے ہیں جو اپنا معنی بتانے میں دوسرے کلمے کا محتاج نہ ہو اور اس کلمے سے معنی کے ساتھ اس کا زمانہ بھی معلوم ہو، جیسے ذہبا یذہبو. حرف اس کلمے کو کہتے ہیں جو اپنا معنی بتانے میں دوسرے کلمے کا محتاج ہو، یعنی بغیر دوسرے کلمے کے ملائے ہوئے اس کا معنی معلوم نہ ہو، جیسے من، علا اور الہ. صرف اتنا یاد رکھیں، اسم اس کو کہتے ہیں جو مستقل معنی پر دلالت کرے
और उसके अंदर जमाना ना पाया जाए। इसम जो मुस्तकिल माना पर दलालत करे और उसके अंदर जमाना ना पाया जाए, जैसे किताबुन, फेल उस कलमे को कहते हैं जो मुस्तकिल माना पर दलालत भी करे और उसके अंदर जमाना भी पाया जाए। हर्फ उस कलमे को कहते हैं जो ना मुस्तकिल माना पर दलालत करता है और ना उसके अंदर कोई जमाना पाया जाता है, जैसे अला यानी पर, इला यानी तक। इससे कुछ समझ में नहीं आ रहा? क्लियर हो गया? यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों के? आपको इतना याद करना है, जमाने की 3 किस्में हैं, माजी, हाल, मुस्तकबिल। माजी की तारीफ क्या है, हाल की तारीफ क्या है, मुस्तकबिल की तारीफ क्या है, फिर उसके बाद में इस्म फ़िल हर्फ की तारीफ क्या है, ये सब याद करना है आपको, ठीक है। और आपको ये भी याद करना है कि माजी कहते किसको है, हाल किसको कहते हैं, मुस्तकबिल किसको कहते हैं, माजी की मिसाल क्या है, हाल की मिसाल क्या है और मुस्तकबिल की मिसाल क्या है। ये दिरासतुन नहव का क्लियर हो गया।